سال آپ کو بتایا تھا ایز ارلی ایز اپریل 2024 کہ میرے حلقے میں بہت ساری معدنیات درافت ہو گئی. مجھے کہا کہ آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن اپنے حلقے سے نقل مکانی کرواؤ کیونکہ وہاں بمباری کرنی ہے. بلوچستان کو انہوں نے مذاق بنا دیا. بلوچستان میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس والی شہید ہوئے ہیں, اہلکار شہید ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے قرآن پہ کر جھوٹی قسم کھائی ہے. انہوں نے فلسطین پہ جھوٹ بولا ہے, وادی تیرا پہ جھوٹ بولا ہے. تو ان کے عمران خان کی صحت پہ بولنے میں کون سی بڑی دقت ہو چاہیے؟ 2 پاکستان جس میں آپ اور میں روٹی کھائیں. یہ چائنیز خان کے بال کو بھی نقصان پہنچتا ہے. خدائے پاک کی قسم, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں کھا کے کہہ رہی ہوں, ان کو نجیب اللہ افغانستان والا بھول جائے گا جو ان کے ساتھ حال ہوگا اگر عمران خان کا ان کو بھی تو یہی ڈیل آفر ہوئی کہ تم باہر آ جاؤ, تمہارے ساتھ بھائی مریم اور بلاور اور ان کے والدین کے پاس ہماری ویڈیو ہیں جو ان کا ایک شوق ہے قومی ویڈیوز. فروری جیسا بھی ہوگا ہمیں قبول ہے, لہو لہان ہوگا یا امن پسند ہوگا, یہ ان کے ہاتھ میں. خانی کریں گے کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور آپ چھوٹے جو ہیں وہ KPK کے رہ گئے ہیں, وہ خان صاحب کے نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جتنا مجھے پتا ہے, جتنا میں اس بزدل حکومت کو جانتی ہوں, اول تو انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ سہیل افریدی نے ان سے میٹنگ مانگی ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے خود کتنی دفعہ اس کو 4 دفعہ کال کی ہے. بات کیونکہ آ گئی ہے پاکستانیوں کے خون کی, جو نواز شریف نے 8 فروری تھا کہ 7 فروری مجھے یاد ہے اس کا ایک انٹرویو تھا ٹی وی پہ, اس نے لائیو ٹی وی پہ یہ کہا کہ جو سارا گند ہے نا خیبر پختونخوا سے آتا ہے. نواز شریف پرائم منسٹر فارم 47 والے کے بڑے بھائی نے پختونوں کو گند بولا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو ہماری بےزتی ہے, لیکن میں داد دیتی ہوں سہیل کی کہ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے برداشت کرتا ہے, کیونکہ یہ لوگ تقریباً 5,500 ارب روپے ہمارے قرض دار ہیں. اور حالیہ اناؤنس کیا شہباز شریف نے کہ KP کو دینے کو تو ہمارے پیسے نہیں ہیں جو ہم KP کے قرض دار ہیں, لیکن مریم باجی کو 450 ارب دیا جا رہا ہے کسی سڑک بنانے کے لیے. تو ماشاءاللہ چچا بھتیجے میں جو یہ چوری کا گٹھ جوڑ ہے, اس کو تو نظر اللہ نہ لگائے. اسی طرح کام ہوتا ہے, چور رہیں گے رائٹ, ہمارے دعاؤں سے کھڑے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا جو وہ حال کرنا ہے. دوسری بات, میرے حلقے حسن خیل میں کل رات سے میرے حلقے والے مجھے کال کر رہے ہیں کہ میڈم ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نقل مکانی شروع کرو, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا ایز ارلی ایز اپریل 2024 کہ میرے حلقے میں بہت ساری معدنیات دریافت ہو گئی ہیں. تو جو معدنیات دریافت ہو گئی, دہشت گرد بھی پہنچ گئے, اب آپریشن بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ اس کی مزے کی بات کہ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک نجی محفل میں مجھے خاتون ملی, مجھے کہا کہ آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن اپنے حلقے سے نقل مکانی کرواؤ کیونکہ وہاں بمباری کرنی ہے. میں کہا نقل مکانی کیوں کراتے ہو, جن کے پہاڑ ہیں, جن کی زمین ہے, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ ڈیل کرو. بزنس ڈیل تو ایسے ہوتا ہے. کہتی نہیں, ڈیل تو ہم نے کر لی ہے PDM کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان سب کو امریکنز نے گارنٹی کر دیا آپ کو بھتہ کھاتا ملے گا, کمیشن ٹھیک ٹھاک ملے گا, لوگوں کو نقل مکانی کرواؤ. میں کل رات سے اس سے تپ رہی ہوں. آج صبح جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے CM سے ہوئی تو 8 فروری کے حوالے سے تھی, بٹ آئی ٹولڈ CM کہ سر میرے حلقے میں بھی نقل مکانی کے آرڈرز لوگوں نے دے دیے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت حالات کتنے سیریس ہیں. کل بلوچستان کو انہوں نے مذاق بنا دیا. بلوچستان میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس والی شہید ہوئے ہیں, اہلکار شہید ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں. کسی MNA MPA, کسی PM CM اور کیا کہتے ہیں گورنر اور پریزیڈنٹ کا بیٹا نہیں ہے فوج میں. یہی غریب عوام کے بچے ہیں فوج میں, وہ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ان کی عادتیں نہیں بدلتی, ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی. سارا سرمایہ عمران خان PTI کے ورکر, خان کے نام ملنے سے خان کی آنکھ دکھ گئی ہے. ان کا سارا فوکس عمران خان اور PTI پہ ہے. خدا کا واسطے اپنی نوکریاں کرو اور ذرا غم کرو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا میڈم, 8 فروری کی جو بسنت ہے, کیا وہ PTI کے احتجاج پہ حائل ہو سکے گی؟ دیکھیں ان لوگوں نے تو اتنا بے شرم یہ قوم ہے. ادھر تیرام میں, وادی تیرام میں نقل مکانی ہو رہی ہے, فلسطینی مر رہے ہیں ہر روز. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس سال بسنت کو ترک کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کے. بلکہ اور تو چھوڑیں, آنٹی نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے, وہ ڈیلیٹ اس نے کر دی ہے, کہتی ہے یہ ان کے فارم 47 والی جو CM ہے, سیٹوں والی 17 والی, کہ 5 فروری سے لے کے چھٹی منائیں گے, جشن منائیں گے کشمیر ڈے سے 4 دن کا. وہ میں آپ کو ٹویٹ دکھا دیتی ہوں, 4 دن کا لانگ ویکینڈ ہے. اوہ عقل کے اندھو جو اس کے پرچی لکھ کے دیتے ہو, 5 فروری کشمیر ڈے ہوتا ہے. کشمیر کی قربانی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, ان کی زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو. ایسے ڈفرز آپ نے ہمارے لیے پالے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں. فلسطینیوں کو تو آپ نے بیچ دیا, کشمیریوں کو تو مت بیچیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جو ہے منگل کے روز ملاقات ایک بہن کی جو ہے وہ کرا دی جائے گی, تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ جو بیانات ہیں انہی طرح کا کوئی بیان آئے گا یا کچھ چینج ہوگا؟ بیٹا دیکھیں, خان سے ان کی بہن کا یا ان کے بچوں کا ملاقات ہونا ان کا قانونی آئینی اسلامی حق ہے. تو اگر یہ احسان کریں گے تو بس پھر نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں گے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فیملی کو بتانا ضروری ہوتا ہے اگر جیل میں کسی قیدی کی طبیعت خراب ہو جائے یا انستھیزیا دیا جائے. جی انستھیزیا دیا جائے, تو اس حوالے سے فیملی کو بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے فیملی کو بتایا تھا. دیکھیں
कितनी दफ़ा मैं बात कहूँगी, एक दफ़ा फिर कह देती हूँ, रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऊपर आयतुल कुर्सी और अल्लाह के नाम है नेशनल असेंबली में, पंजाब में भी हर जगह हैं, और नीचे हमने आइन में है वो अल्लाह के नाम पे हम कसम खाते हैं, क्योंकि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, ये हमारे आइन का हिस्सा है। इन लोगों ने कुरान पे कर झूठी कसम खाई है, इन्होंने फ़लस्तीन पे झूठ बोला है, वादी तिराब पे झूठ बोला है, तो उनके इमरान खान की सेहत पे बोलने में कौन सी बड़ी दिक्कत होगी? झूठे हैं, झूठे रहेंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी इनका ये झूठ ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? कोई इनसे आपको शर की उम्मीद है या कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेटा देखिए, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा हुआ है कि डाइंग मैन ग्रास्प्स एट स्ट्रॉज। मईशत तबाह, अमन व अमान तबाह, सब ने देख लिया। सियासत तबाह, इन्वेस्टमेंट ख़त्म। मेरी नहीं, मेरे सूबे में तो लोग इंडस्ट्री लगाते नहीं, मेरे तो मादनियात बाहर लगाते हैं सूबे से, लेकिन पंजाब का जीटी रोड, आपका फैसलाबाद, आपका गुजरावाला, आपका सियालकोट, आप बिजनेसमैन से पूछो, कराची वालों से पूछो, तबाही फेर दी इन लोगों ने। वर्कर्स जो टेक्सटाइल वाले वर्कर्स हैं, उनकी ज़िंदगी इन लोगों ने हराम कर दी है, अपने किसान को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने 50-50 लाख का 2-2 करोड़ का हार पहनते हैं, 50 लाख का जोड़ा पहनते हैं। खान क्या कहता था, दो नहीं एक पाकिस्तान। इन्होंने सबूत दे दिया है कि इनको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, 2 पाकिस्तान, जिसमें आप और मैं रोटी खाएं, ये चाइनीज़ खाएं। इशू ये है कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, अब ये वक्त का मजबूर हो गया। इमरान खान ने तो वतन के खातिर, वतन के शौक़ में बातें कही थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। कबल अज़ वक्त खान साहब ने यह भी कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा जेल, मैं तकलीफ़ देख लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये मुझे बच्चा बता दे, कैन यू अफोर्ड पाकिस्तान राइट नाउ, कैन यू अफोर्ड इट, कैन यू अफोर्ड इट? ये तो मिडिल क्लास को वाइप आउट करना चाह रहे हैं। हम इनके बाप के नौकर बन जाएं, जो हम अंग्रेज़ों के नौकर थे अब वो इनके नौकर बन जाएं। तो थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानी इस चीज़ के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। खान साहब का काम था अवाम को जगाना, अब अवाम अपना हक खुद लेगी, और आप मुझसे इन राइटिंग ले लें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। This is not about PTI anymore. This is about the regular Pakistani. We will succeed. अंधेरे हैं, सख्ती है, लेकिन हम सब ने पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त नहीं देखा। हम में से किसी ने भी बांग्लादेश की जो सख्ती थी वो नहीं देखी। हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया हमने ज़रूर देखा, लेकिन सानिया पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान बचेगा। कल जो आपने बलूचिस्तान में देखा, दिस वॉज एन एक्सट्रीम इंटेलिजेंस फेलियर। अचकज़ई साहब का ये कहना है कि नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इनको पता था और उन्होंने इस पर आँख बंद की है। मैं कहती हूँ कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हमारी अफवाज में अभी भी 90% लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये 10% जो टोला है, ये जो कौम परस्त है, पैसा परस्त है, नस्ल परस्त है, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाते हैं, पंजाबी पठान की लड़ाई करते हैं, अमेरिका के नौकर हैं, ये लोगों ने ख़त्म हो जाने, वक्त की बात है। अच्छा मैडम, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ की बीमारी की तरह इमरान खान की बीमारी को भी इशू बनाया जाएगा और उसके बाद इनको किसी बहाने से बाहर भेजा जाएगा, तो क्या PTI ये सब अफोर्ड कर सकेगी? बेटा देखें, अव्वल तो नवाज शरीफ की बीमारी थी नहीं, वरना वो KFC ना खाता, ठीक है, वो झूठा था, उसका ख़ानदान सारा झूठा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रही इमरान खान की, वो डॉक्टर से तस्दीक करती है कि उनकी आंख इतनी तकलीफ़ में थी कि अल्लाह ना करे उनकी आंख ज़ाया हो सकती थी। एंड आई कैन टेल यू, ये थ्रेट मैं हर दफ़ा देती हूँ, दोबारा सुन लें, अगर खान के बाल को भी नुकसान पहुँचता है, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम मैं खा के कह रही हूँ, इनको नजीबुल्लाह अफ़गानिस्तान वाला भूल जाएगा जो इनके साथ हाल होगा अगर इमरान खान का नुकसान हुआ। इमरान खान ने 100 दफ़ा इनकी डीलें ठुकराई हैं, वो नहीं -1 मानता, वो माइनस पाकिस्तान नहीं मानता, ये लोग जो सोचे कर रहे हैं। लेट मी शो यू, मेरे लीडर पे कल को खान साहब बाहर निकले और मुझे सबसे पहला बंदा उन्होंने जो पार्टी से निकाले, मैं फिर भी खान साहब की गैरत की कसम खाऊंगी, अपने रब्बुल आलमीन, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद मेरे लिए अगर आज का कोई सियासी लीडर है, वो इमरान खान सिर्फ इसलिए है कि वो रब काबा को सजदा करता है, रब वाशिंगटन DC को नहीं करता। तो अगर ये उसको नुकसान देंगे, there will be retaliation, बदला हम लेके रहेंगे। they should not forget this। एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हुकूमत सिर्फ 4 साल की हुकूमत करेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, वक्त से पहले सिर्फ 4 साल क्या मतलब, 2 साल तो कर लिए हैं, मतलब टोटल 4 साल, 5 साल की बजाय 4 साल करेगी। यानी 1 साल मरियम को देना है प्राइम मिनिस्टर की सीट, 1 साल बिलावल को देना है, वही है ना। इनके वही पुराने खान को भी तो यही डील ऑफर हुई कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे साथ भाई भाई, लेकिन क्योंकि मरियम और बिलावल और उनके वालिदैन के पास हमारी वीडियो शीडियो हैं, जो उनका एक शौक़ है कौमी वीडियोज़, तो आप इनको 1-1 साल करने दें, ड्यूटी पे लगा दें, इनको इंटर्नशिप्स करने दें, पाकिस्तान की किस्मत मज़ीद कमर तोड़ दें, जो थोड़ी बहुत सख्त रह गई पाकिस्तान में वो भी तोड़ दें। खान वो मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा लास्ट में एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में 8 फरवरी को PTI अपने जो मुतालबात हैं वो किस हद तक तस्लीम करवाने में कामयाब होगी? बेटा देखें,
یہ صرف 8 فروری کی بات نہیں ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ 25 مئی 2022 سے لے کے آج تک ہم ایک دن نہیں بیٹھے. ہماری ایک کمر ٹوٹ گئی ہے, ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. نیکا پہ 100 پرچے ہیں, بتا رہی تھی دہشت گردی کے, ان کی فیملی پہ, ان پہ, مجھ پہ تو ہائی کورٹ نے یہ بھی بول دیا کہ آئندہ اگر آپ پہ کوئی کیس آیا تو آپ پہلے چیف کمشنر سے اجازت لیں. وہی چیف کمشنر جس نے مجھ پہ اسلام آباد کا جھوٹا 3 ایم پی او میں میری ابڈکشن کروائی تھی. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ, ہم خواتین ہیں, ہم جنگجو نہیں, ہم گوریلا وارفیئر والے نہیں, ہم فوجی نہیں ہیں, ٹرین نہیں ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کی بقا کے لیے کمر توڑ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا 8 فروری جیسا بھی ہوگا ہمیں قبول ہے. لہو لہان ہوگا یا امن پسند ہوگا, یہ ان کے ہاتھ میں. ہم تو پہلے بھی امن پسند تھے, آئندہ بھی ہوں گے, ان کے ہاتھ میں. ہم بار بار نکلیں گے جب تک ہمارے خان کو اور پاکستان کو آزادی نہیں ملتی. اچھا شاہدانہ گلزار صاحب, یہ بتائیے گا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے, کیا لگ رہا ہے کہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو برف پگھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کی رہائی کا راستہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ آنے والے؟ عمران خان کی رہائی کا تو مسئلہ ہے نہیں. عمران خان پہ جھوٹے کیسز ہیں اور عمران خان کو تو 100 دفعہ رہا کرنے کی آفر کی ہے. ہی سیز مجھے عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو میں نکلوں گا, میں چوروں کی طرح نہیں ہوں. یہ خان کو اپنے سے کمپیئر کرتے, اپنے آپ سے مشابہت کرتے, معذرت کے ساتھ. ان کو اور عمران خان سے کہیں سے جوڑ نہیں ہے. یہ امریکہ کے نوکر ہیں, خان پاکستان کا نوکر ہے, فرق یہ ہے. اچھا دوسری بات, برف پگھل رہی, برف پگھلے گی نہیں. کل جو ان کے ماشاءاللہ جو انٹیریئر منسٹر ان کا ہے اور جو ان کا گورنر ہے اور جو ان کا سی ایم ہے, جو زرداری کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے بلوچستان میں, ان کی کتنی کل بےزتی ہوئی ہے گلوبل سکیل پہ. آپ نے دیکھا ہے وہ ہمارے کتنے کل بچے شہید ہوئے ہیں, ہمارے کتنے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, ہمارے جوان فوجی شہید ہوئے ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر یہ شاخانی کریں گے کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور آپ چھوٹے لوگ ہیں, آئیں ہم سے بھیکے مانگو, ہاں ایکوالٹی کے لیول پہ بیٹھ کے بات کریں گے, اپنی غلطی مانیں گے. ہم یہ ان سے نہیں کہتے ہم سے معافیا مانگو, اپنی غلطی مانو پرائیویٹ کمرے میں. باقی فیصلے بھی تو بند کمروں میں کرتے ہو نا, تو یہ فیصلہ بھی بند کمرے میں کر لو کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, 8 فروری کو غلطی ہوئی تھی, عمران خان کو غلط جیل میں ڈالا تھا. اپنی غلطیاں مانو, ہمیں مت بتاؤ, ہمیں آپ کی ٹویٹس نہیں چاہیے. چپ کر کے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے پٹ پاکستان بیک آن ٹریک. نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے, میرا کیا نقصان ہے, ہم نے تو ایک دن مرنا ہے. بہت شکریہ.